بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن بصرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ۔ مل گیا؟ جب آپ میں سے کوئی اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ لگا دے تو پھر فلیتوضأ لازمی طور پر وضو بنائے۔ رواہ مالک و احمد و ابو داؤد و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ۔ ایک روایت یہ ہوگی کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، لہذا آپ کے ذمہ پر وضو بنانا لازم ہے، وضو آپ کے ٹوٹ گیا۔ وان طلق بن علی، دوسری روایت ہے طلق بن علی کی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ۔ یہ ذکرہ اللہ کا بھلا کرے، یہ مفعول بھی مس مصدر کے لیے، مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، اور بعد ما یتوضأ یہ ظرف ہے مس کے لیے۔ حضرت سے پوچھا گیا ان مس الرجل ذکرہ کہ آدمی اپنے ذکر کو ہاتھ لگاتا ہے، اس بارے میں بعد ما یتوضأ وضو کے بعد، وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر اپنے یعنی وضو ہے اس کا لیکن ذکر کو ہاتھ لگایا تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ٹوٹے گا۔ حل ہوا، نہیں ہے یہ ذکر مگر الا بضعۃ منہ، یہ اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ایک ٹکڑا ہے جسم کا، تو جیسے جسم کے باقی ٹکڑوں کو ہاتھ، پاؤں کو ہاتھ یہ ہے کہ ہاتھ لگائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ناک کو لگائے وضو نہیں ٹوٹتا، کان کو لگائے نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح ذکر نے غریب نے کیا گناہ کیا ہے، اس کو یہ کہ ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و النسائی وروا ابن ماجہ نحوہ، ابن ماجہ۔ اب مسئلہ ہے، چونکہ ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور صاحب مشکات کا بھی وہی ہے، اور دوسری روایت جو ہے نا کہ وہ ہماری دلیل ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، جیسے باقی حصوں کو ہاتھ لگاتے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، دوسری روایت ہماری دلیل ہے۔ تو حضرت کوشش کر رہا ہے، فرما رہے کہ یہ دوسری دلیل حنفیہ والی جو حنفیہ پیش کرتے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، یہ منسوخ ہے۔ ہم بھی تو کمزور نہیں، ہم بھی کہیں گے تمہارا منسوخ ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، لیکن فی الحال وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ وقال الشیخ الامام محی السنہ، امام محی السنہ فرماتے ہیں ھذا منسوخ، یعنی ھذا الحدیث الثانی حدیث طلق بن علی، طلق بن علی کی روایت کہ بھائی یہ تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ روایت منسوخ ہے، اور پہلی والی روایت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پہلی والی روایت وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بصرہ والی روایت وہ ناسخ ہے۔ فرماتے ہیں ھذا الحدیث منسوخ، یہ حدیث طلق بن علی والی منسوخ ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بصرہ کی روایت کی طرح، بصرہ بنت صفوان کی روایت کی طرح ابو ہریرہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ابو ہریرہ نے 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا، تو طلق ابن علی تو پہلے آیا نبی کے پاس، اس کی حدیث پہلا آیا، پہلے کی حدیث ہوگی، ابو ہریرہ بعد میں آیا، بعد میں اس کی حدیث بعد میں ہوگی، اور ناسخ ہمیشہ مؤخر ہوتی ہے اور منسوخ مقدم ہوتا ہے، لہذا طلق ابن علی والی روایت کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں، وہ روایت منسوخ ہے، لہذا مس ذکر ناقض وضو ہے، یہ ناسخ ہے، چونکہ حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور ابو ہریرہ کی روایت آپ کو یہی بتائے گا، لأن ابا ہریرہ قد اسلم بعد قدوم طلق بن علی، طلق بن علی جو نبی کے پاس آیا تھا اس کی آمد کے بعد ابو ہریرہ نے 7 میں اسلام قبول کیا، اور وقد روا ابو ہریرہ تھا، اور ابو ہریرہ نے یہ نقل کیا الرسول اللہ قال اذا افضا احدکم بیدہ، جب تم میں سے کوئی پہنچا دے، افضا کا معنی اوصلہ، جب پہنچا دے اپنے ہاتھ کو الی ذکری، اپنے ذکر پر، تو لیس بینہ، اور حال یہ کہ لیس بینہ اس بندے کے درمیان و بینہ اور ذکر کے درمیان میں شیئن کوئی حائل نہیں ہے، یعنی کپڑا بھی نہیں ہے، شلوار کے اندر سے ہاتھ داخل کر کے اس کو لے لے، فلیتوضأ وضو بنائے۔ رواہ الشافعی والدارقطنی ورواہ النسائی عن بصرۃ، امام نسائی نے اس روایت کو بصرہ سے نقل کیا، الا انہ لم یذکر لیس بینہ و بینہ شیء، البتہ انہوں نے اس کو اللہ کا بھلا کرے لیس بینہ و بینہ شیء جو ابو ہریرہ کی روایت میں، اس کو انہوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا ذکر کا گناہ کیا ہے کہ اتنا اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے، پاؤں کو ہاتھ لگا وضو کے بعد وضو نہ ٹوٹے، ہاتھ کو ہاتھ لگے وضو نہ ٹوٹے، سینے پہ ہاتھ لگے نہ ٹوٹے، دبر پہ ہاتھ لگے نہ ٹوٹے، سر پہ نہ ٹوٹے، کان پہ نہ ٹوٹے، آنکھوں پہ ہاتھ لگے نہ ٹوٹے، گدی پہ ہاتھ لگے نہ ٹوٹے، پیٹھ پر، پیٹ پر،
ہاتھ لگے نہ ٹوٹے ذکر پہ، اس کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. یہ کیوں؟ پاؤں کو ہاتھ لگا دو نہ ٹوٹے، پیشانی پہ نہ ٹوٹے، آنکھوں پر رخساروں پر ہاتھ لگا دو، گدی پر، سر پہ، پیٹھ پہ، پیٹ پہ، وضو نہ ٹوٹے. رانوں پہ ہاتھ لگا وضو نہ ٹوٹے، لیکن کیا ذکر پہ ہاتھ لگے وضو ٹوٹے. آئے مسئلہ سمجھ؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ چنانچہ دوسری روایت میں یہ ہے من مس فرجہ، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے. تو شرمگاہ میں دبر بھی یہی ہے اور سامنے ذکر، اور خواتین کے لیے بھی من مس ذکرہ نہیں من مس فرجہ، تو یہ خواتین کو بھی شامل ہے. اس لیے کلمہ من لفظاً مذکر ہے، فرجہ کی ضمیر اگر اس کی طرف لوٹائیں گے تو مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے. لہذا عورت بھی اگر اپنے قبل کو ہاتھ لگائیں مزے لے لے کر کے، اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھے؟ تیسری صورت یہ ہے مولانا کہ فرج کا معنی کھلی جگہ، فرج کا معنی کھولنے کے، آئے سمجھیں؟ تو کھلی جگہ دبر بھی، اگر دبر کو ہاتھ لگائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک تو مسئلہ یہ صرف مردوں پر یہ وعید نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. اگر مس فرجہ جیسے آتا ہے، اور فرج کو بالمعنی العام اگر آپ لے لیں گے، شرمگاہ تو عورتوں کی شرمگاہ وہ بھی ہے، اور فرج کا لغوی معنی اگر لے لیں گے، سمجھے، اور معنی لے لیں گے فرج کھلی جگہ تو وہ دبر بھی ہے، اس کے ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. چنانچہ یہ حضرات اس کی بھی قائل ہے. اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو، کیا مس ذکر ناقض وضو ہے؟ جی ہاں، حضرت بصرہ بنت صفوان کی روایت اس پر دلالت کر رہی ہے. ائمہ ثلاثہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ مس ذکر رجل ذکر ہو، مس الرجل ذکر ہو کیا ہے؟ ناقض للوضو، مس ذکر ناقض وضو ہے. امام ابو حنیفہ ومن تبعہ، امام ابو حنیفہ اور اس کے پیروکار وہ کہتے ہیں کہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ دو گروپ ہو گئے. لیکن جو لوگ مس ذکر کو ناقض وضو سمجھتے ہیں، ان کا آپس میں پھر یہ کہ کافی اختلاف ہے اور ان کے مذہب میں اضطراب ہے. مس ذکر جان بوجھ کر کے اگر کوئی کرے قصداً و بالارادہ تو یہ ناقض وضو ہے، یا غلطی سے اگر ہاتھ لگ جائے تب بھی ناقض وضو ہے. ایک روایت ان حضرات کے ائمہ ثلاثہ کی جمہور کی یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے قصداً و بالارادہ اگر ہاتھ لگاتا ہے اس کو، ائمہ ثلاثہ جمہور کی مذہب میں تردد ہے، اضطراب ہے. ایک یہ کہ مس ذکر عمدن ہو ناقض وضو، اگر غیر اختیاری طور بغیر قصد و ارادہ کے ہوا تو ناقض وضو نہیں ہے. دوسری روایتوں کی یہ کہ نہیں، علی الاطلاق، چاہے قصداً و بالارادہ ہاتھ لگایا یا غلطی سے ہاتھ لگ گئی، دونوں ناقض وضو. ایک جھگڑا یہ ہے. دوسرا اضطرابوں کا یہ ہے کہ مس ذکر یہ ذکر ہے، اس کو براہ راست ایسے کپڑے کے نیچے، شلوار کے نیچے ہاتھ دے کر کے اندر آپ نے اس کو اس طرح پکڑا، درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، یعنی آپ کی ید اور ذکر کے درمیان میں کوئی حائل نہیں، یہ ناقض وضو ہے. یہ ہے کہ کپڑا ہے، کپڑے کے اوپر سے آپ نے مغرور کو پکڑا، سمجھے؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ جب ذکر اور ید کے درمیان میں حائل نہ ہو، یہ ناقض وضو ہے. اور دوسرا یہ کہ چاہے حائل ہو یا نہ ہو، اگرچہ کپڑا بھی ہے، شلوار اور قمیص بھی ہے، تب بھی ہاتھ لگائے تب بھی ناقض وضو ہے. سمجھتے ہیں؟ دو باتیں. تیسرا مسئلہ مس ذکر بباطن الکف، یہ باطن کف ہے، ہتھیلی، باطن الکف سے ہاتھ لگانا ناقض وضو ہے، یا بظاہر الکف، یہ اوپر والا حصہ یہ لگ گیا، بلاچوں پہ لگ گیا، اس طریقے پر لگ گیا، تب بھی ناقض وضو. تو ایک یہ کہ باطن الکف ناقض وضو ہے، دوسرا یہ کہ علی الاطلاق سواء کان بباطن الکف اور بظاہر الکف، دونوں ناقض وضو ہے. چوتھا اضطراب ان کے اندر یہ ہے کہ مس ذکر بالشہوت، سمجھنا ہے، شہوت کے ساتھ اس کو کہ صبر کرو صبر کرو، یہ سال بھی موقوف علیہ کا ختم ہو گیا، اگلے سال دورہ، صبر کرو صبر کرو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، صبر کرو صبر کرو. سمجھ رہی ہے؟ کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا. تو چوتھا اضطراب یہ ہے کہ مس ذکر بالشہوت ناقض وضو ہے، یا بلا شہوت ایسے ہی لگ گیا. جواب یہ ہے کہ جی ایک یہ ہے کہ نہیں بالشہوت ہو، دوسرا قول یہ ہے کہ چاہے بالشہوت ہو یا بلا شہوت ہو ناقض وضو. بلن کو سمجھ میں نہیں ہے. اب مسئلہ ہے مولانا، دونوں روایتیں
روایتیں دونوں طرف سے ہیں. ان حضرات کے لیے روایت ہے حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مروان کی ساس تھی، یہ مروان کی ساس تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے. حضرت بصرہ بنت صفوان صحابیہ ہے، ان کی روایت ہے کہ مس ذکر ناقض وضو. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ انہوں نے وہ بھی بتاتے ہیں کہ مس ذکر ناقض وضو ہے. دو دلیلیں ان کی ہو گئی. ہمارے لیے دلیل طلق بن علی کی روایت ہے کہ حل ہوا الا بضعۃ منہ، یہ انسان کی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے وضو کیوں ٹوٹے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کے قول نقل کیا، فرمایا کہ ما ابالی انفی مسستو، ہاں ملنگو، ما ابالی انفی مسستو او ذکری او اذنی، مجھے اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ناک کو ہاتھ لگے او ذکری یا ذکر کو لگے، یا یہ کہ اذنی کان کو ہاتھ لگے. ما ابالی انفی مسستو، میں اپنے ناک کو یہ کہ ہاتھ لگا دوں، او ذکری او انفی، سمجھے، او ذکری او اذنی، یہ کہ میں ذکر کو ہاتھ لگا دوں، یہ کہ اذن کان کو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دو باتیں. تیسرا مسئلہ سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے. سعد بن ابی وقاص فرماتے ان کان نجسا، اگر یہ نجس ہو، سمجھے، ان کان شیء منک نجسا، اگر تمہارے جسم کی کوئی چیز ناپاک ہے نا، ان کان شیء منک نجسا فاقطعہ، کاٹ کر کے پھینکو نا. چوتھی بات سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت نے فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منہ، یہ جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا جز ہے، ٹکڑا ہے. تو جیسے کہ جسم کے باقی اجزاء، الاجزاء الاخرى للجسم، جسم کی باقی اجزاء، ہاتھ ماں، یہ ایک دوسرے کو لگ جائیں، یہ لا تنقض الوضو، وضو کو نہیں توڑتے. فکذلک الذکر جزء من الاجزاء، یہ بھی ایک جز ہے، یہ بھی نہیں توڑے گا. اللہ کی بندوں کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا. اس کے بعد اب مسئلہ سمجھو، ان کو ہم نے جواب دے دیا. اب پہلے ان کے اعتراضات، پھر اس کے بعد ان کی حدیث کے جواب. اعتراض ان کا کہنا یہ کہ جیسے کہ حضرت نے شیخ محی السنہ نے کہا، ان کا کہنا یہ کہ طلق بن علی نے پہلے ایمان لایا، وہ نبی کی خدمت میں پہلے آیا. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی جمہور کی تائید میں ہے، اور ابو ہریرہ نے 7 ہجری میں خیبر میں اسلام قبول کیا. تو اس کی لیے روایت اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، وہ مؤخر ہے، اور ناسخ مؤخر ہوتا ہے اور مقدم منسوخ ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ قدیم الاسلام جدید الاسلام ہونا، قدیم الاسلام جیسے کہ طلق ابن علی ہے، اور جدید الاسلام جیسے کہ ابو ہریرہ ہے، کسی کا قدیم الاسلام اور جدید الاسلام ہونا یہ ناسخیت منسوخیت کے لیے دلیل نہیں ہے. سمجھے، مثلا آپ کی ملاقات مجھ سے پہلے ہو گئی، لیکن آپ نے مجھ سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے ابتدا میں، اور ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے بعد آ گیا، وہ کوئی روایت نقل کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کئی زمانے کے بعد آپ پھر آ گئے، تو اب وہ بعد والا جو درمیان میں جو آ گیا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ملاقات مولوی منظور سے تو پہلے ہوئی ہے. سمجھے، آپ کی ملاقات پہلے ہوئی ہے، لہذا آپ کی روایت مقدم ہے، منسوخ ہے، میری مؤخر ہے. تو ان سے کہہ دو کہ اللہ ٹھیک ہے مولوی منظور قدیم الاسلام ہے، لیکن اس کے بعد بھی کئی دفعہ آیا ہے. سمجھے بھی جان، اس کے بعد بھی یہ ہے کہ نبی کے پاس یہ لوگ آتے تھے، تو اس لیے ٹھیک ہے کہ طلق ابن علی مقدم الاسلام ہے، لیکن بات اس کی قدیمی نہ ہو اور ابو ہریرہ کے بعد اس نے سنی ہو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو قدیم الاسلام ہونا، جدید الاسلام ہونا، یہ کوئی ناسخیت اور منسوخیت کی دلیل نہیں ہے. اللہ کی بندوں کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ صراحتاً ہمارے پاس جواب موجود ہے کہ طلق ابن علی 2 مرتبہ پہلے بھی نبی سے ملے ہیں، اور عام الوفود سن 9 ہجری کے اندر جو مسیلمہ کذاب یہ بغیرت جو آئے، یہ عام الوفود کہلاتے ہیں کہ مختلف قسم کے وفد نبی کے پاس آتے ہیں. اس میں بھی یہ طلق ابن علی اس موقع پر 9 میں بھی آیا ہے. تو یہ قدیم بھی ہے، جدید بھی ہے، یہ مقدم بھی ہے، یہ مؤخر بھی ہے. اللہ کی بندوں کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا. یہ اس کا جواب ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب روایت کا جواب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بہرحال یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری روایت وہ اللہ کو بلا کے ناسخ ہے اور آپ کی روایت منسوخ. اب ان کی روایت کا جواب دے دو. مس ذکر فلیتوضا، جو مس سے ذکر کرے فلیتوضا. پہلی بات تو صاف صاف سی ہم کہتے ہیں کہ آپ کی حدیث منسوخ ہے، ہماری روایت اس کے لیے ناسخ ہے. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ ہماری روایت ناسخ ہے اور آپ کی روایت منسوخ ہے. ایک مسئلہ. دوسرا جواب یہ ہے، حدیث بشرہ والی جو روایت ہے
کہ مس ذکر ناقض وضو فلیتوضا، یہ فلیتوضا کا جو امر ہے امر غائب محمول علی الاستحباب، یہ استحباب پر محمول ہے. کس پر محمول ہے؟ استحباب پر محمول ہے، یعنی مستحب ہے کہ وضو بنائے. سمجھتا ہے؟ تیسرا جواب مولانا فلیتوضا وضوءا لغویا، یہ وضو لغوی سے مراد ہے. اور وضو لغوی آپ نے پڑھا کلی کی تب بھی وضو لغوی ہے، ہاتھ دھویا تب بھی لغوی. اب نماز کے لیے آپ جا رہے تو مسجد میں قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن پاک بھی آپ اٹھائیں گے، آپ کو عجیب سا لگے گا کہ میں نے اپنی وضو آپ کا نہیں ٹوٹا ہے لیکن ذکر کو آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے، ارے اس سے کیسے قرآن اٹھاؤں؟ تو فرمایا ہاتھ تو دھو کر کے جاؤ، وضو نہیں ٹوٹا ہے، ہاتھ اپنے دھو کر کے جاؤ کہ آگے قرآن بھی آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے. تو فلیتوضا وضوءا لغویا، وضو لغوی مراد ہے، وضو اصطلاحی وہ برقرار ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے، وضو لغوی سے مراد ہے. 3 باتیں ہوں گی. اور چوتھا یہ ہے مم مس ذکر سے مراد مم بالا، جو پیشاب کرے. آپ مجھے بتاؤ کہ جب آپ پیشاب کریں گے، خلاصہ یہ نکلا کہ پیشاب ملزوم ہے، پیشاب بول ملزوم ہے، اس میں ہاتھ لگانا لازم ہے. آپ میں سے کون ہے یہ 200-300 بندوں میں سے 300 بندوں میں سے کون ہے کہ جو پیشاب کرو اور اپنے ذکر کو ہاتھ نہ لگائے؟ ہاتھ کھڑا کرو. اس کا رخ ٹھیک کرنا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ڈبلو میں سے اوپر جائیں. خلاصہ یہ نکلا مس ذکر لازم والبول ملزوم. سمجھے؟ تو اطلاق لازم کا کیا، لیکن مراد اس سے مم مس ذکر اسے مراد مم بالا، جو پیشاب کرے فلیتوضا وضو بنائے. تو اس میں کیا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو، مس ذکر تو لازم ہے، پیشاب کے وقت آدمی ہاتھ لگاتا ہے، اور اللہ کو بلا کرے بول ملزوم ہے، تو اطلاق لازم و ارادت الملزوم ہے. سمجھے؟ 4 باتیں ہوں گی. 5واں مسئلہ یہ کہ مم مس ذکر بفرج امراتی، بیوی کے فرج کے ساتھ ٹچ کر دیا، یہ تو مباشرت ہے جی، یہ مباشرت ہے، فاحشہ ہے. تو پھر اس میں ظاہر ہے اللہ کا بھلا کریے کہ مزی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، تو اس میں آدمی وضو کرے. من الوضع الوضو، پڑھا نہیں پڑھا؟ اس میں اللہ کا بھلا کریے کہ کوئی ٹچ کی، اور اگر ختنہ اندر گیا تو پھر غسل بھی واجب ہوگا. ختنہ وہی علاقہ مختون، چاہے وہ خیبر پختون کا ہو یا کہیں کا بھی ہو. آپ کو مسئلہ سمجھا کہ نہیں ہے؟ 5 باتیں ہوں گی. 6واں مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی روایت کمزور ہیں، سمجھے بھی؟ بصرہ بنت صفوان والی روایت، چنانچہ آپ لوگ پڑھیں گے کہ حضرت عروہ اور مروان کا آپس میں ٹکر ہو گیا کہ ناقض وضو ہے یا نہیں. تو مروان نے کہا کہ مس ذکر ناقض وضو ہے. اور کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا؟ کہا میری ساس کہتی ہے. ساس کا ساس بھیجا کسی بندے کو، وہ بندہ کون تھا؟ شرطی تھا، پولیس والا تھا، وہ کون تھا؟ وہ مجہول ہے، اور روایت المجہول قابل قبول نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کی روایت کیا ہے؟ کمزور ہے. 6ٹھی بات میں نے آپ سے عرض کر دی کہ آپ کی روایت کیا ہے ملنگو؟ یہ کمزور ہے. ہاں ملنگو، آئے مسئلہ سمجھیں. 7واں مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ابتدا میں 8 شرطیں بتائی تھی کہ خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کے مخالف نہ ہو، سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو، اور اللہ یکونا واردن فی عموم البلوا، عموم بلوا میں وارد بھی نہ ہو. یہ عموم بلوا کا مسئلہ. ذکر تو مذاکیر تو رجال کے ہوتے ہیں، اور ہماری والدہ خاتون اس مسئلے کو نقل کر رہی ہے. مانا المسئلہ لا تتعلق بالنساء بل تتعلق بالرجال، رجال کے ساتھ اس کا عموم بلوا کا مسئلہ، اس کو کوئی صحابی نقل نہیں کر رہا. ایک میری والدہ حضرت بصرہ نقل کر رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے یہ حدیث مقام عموم بلوا میں ہے، اس لیے یہ مردود ہے. دوسرے لوگ کیوں نقل نہیں کر رہے؟ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاں ملنگو، آپ کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور 8واں مسئلہ یہ ہے، یہ حدیث معلول ہے. معلول کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے خود علت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہماری روایت ناسخ ہے کہ جسم کے باقی اجزاء اگر ہاتھ لگتے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے کیوں ٹوٹتا؟ الجزئیۃ توجد فی الاجزاء الاخرى، باقی فی الاعضاء الاخرى، باقی اعضاء کے اندر بھی کیا ہے؟ جزئیت تو پائی جاتی ہے، لیکن انہا لا تنقض الوضو، وضو کو نہیں توڑ دیتے. فذکر لماذا ينقض الوضو، ذکر کیوں توڑتا ہے؟ سمجھتا ہے؟ نویں بات خدا کر کے آپ کے سمجھ میں آ جائے، بالکل آسان ہے. وہ یہ ہے طہارت عام مطلق ہے، طہارت عام مطلق ہے، وضو اخص مطلق ہے. وضو وضعتن سے اس کا معنی چمک دمک، بسم اللہ پڑھیں گے، آداب کا لحاظ کریں گے پورا کا پورا تو وضو ہوگا. اور اگر ویسے ڈبکی لگایا کسی جگہ پر، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی آپ کا ہو گیا. سمجھے؟
تو وضو کے اندر ادب اور شرائط بسم اللہ یہ دعائیں پڑھ کر کے پھر یہ کہ وہ وضو وضعتن ہے اور طہارت عام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس نے وضو بنایا ادب اور شرائط کے ساتھ، اس کے بعد ذکر کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وضو تو اس کا ٹوٹ گیا، وہ چمک دمک وہ نورانیت نہیں ہوگی، لیکن طہارت پھر بھی باقی ہے۔ اور نماز کے لیے وضو نہیں طہارت ضروری ہے۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، پڑھا نہیں پڑھا؟ تو یہ فطہارت عام مطلقاً اور والوضو اخص مطلقاً، اور ظاہر ہے کہ اللہ انتفاع الخاص وضو نہیں رہا، انتفاع الخاص سے لا یستلزم انتفاع العام ہے، انتفاع خاص انتفاع عام کو مستلزم نہیں ہے، لہذا طہارت عام ہے وہ باقی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی باقی اس پر لمبے چوڑے مناظرے بھی ہے، سمجھے بھائی جان؟ اکابرین ائمہ مجتہدین کے آپس میں مناظرہ بھی اس پر ہوئی ہے، اس مسئلے پر، وہ انشاءاللہ دور حدیث میں ہر چیز کا ایک وقت ہے، یہاں وہ نہیں ہے۔ دورے میں آپ آئیں گے تو اس پر بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے، وہ بھی آپ سے عرض کروں گے انشاءاللہ۔